ایک گھنے جنگل میں دو بونا اور بونی رہتے تھے۔ اس جنگل میں ایک روز بادشاہ شکار کرنے آیا۔ دن بھر شکار کی تلاش میں رہا لیکن کوئی بھی جانور اس کے ہاتھ نہ آیا۔ شام ڈھلے وہ واپس روانہ ہوا تو راستے میں اس کی نظر بونی پر پڑی۔ بادشاہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اتنی چھوٹی سی بونی اس نے پہلی بار دیکھی تھی۔ بونی کو اپنی جیب میں ڈالا اور محل کی طرف چل دیا۔ بونی کی چیخ و پکاروں کی آواز آئی، بونا دوڑا دوڑا وہاں پہنچا، لیکن وہاں تو بونی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اسے تو وہ بادشاہ اٹھا کر لے گیا جو آج صبح شکار کرنے جنگل میں آیا تھا۔ خرگوش نے ایسی خبر سنائی کہ بونے کو چکر آ گئے۔ میں اس بادشاہ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بونا غصے سے بولا، ارے بھائی، اب تو تم صبر کرو۔ کہاں بادشاہ اور کہاں تم؟ خرگوش ہنستا ہوا اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ راستے میں اسے بلیوں کا قافلہ آتا دکھائی دیا۔ ارے ارے بونے بھائی، اتنے غصے میں کہاں چل دیے؟ بلیوں کی سردار بونے سے بولی، میں بادشاہ سے جنگ کرنے جا رہا ہوں، وہ میری بونی کو الفاٹے کر لے گیا ہے۔ سردار بلی ہمدردی سے بولی، ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔ ویسے تو میں اکیلا ہی کافی ہو، لیکن اگروتم اصرار کرتی ہو تو پھر چلو ٹھیک ہے۔ پھس پھس میرے کان گھس۔ پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے ساری بلیاں بونے کے کان میں گھس گئیں۔ اب بونے صاحب آگے چل پڑے۔ ابھی تھوڑی ہی دور چلے ہوں گے کہ چیونٹیوں کی ایک لمبی قطار آتی دکھائی دی۔ ارے بھائی بونے، کہاں کے ارادے ہیں؟ ایک چیونٹی بولی، ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔ ویسے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں، لیکن اگر تم سب بھی ساتھ چلنا چاہتی ہو تو آ جاؤ میرے کان میں۔ یہ تمام چیونٹیاں بونے کے کان میں داخل ہو گئیں۔ تھوڑی آگے جا کر بونے کو پیاس لگی۔ دریا کے کنارے پانی پینے بیٹھ گیا۔ دریا بولا، بونے کو کہاں کی جلدی ہے؟ دریا بھائی، بادشاہ میری بونی کو لے گیا، میں اسے چھوڑانے جا رہا ہوں۔ اچھا تو مجھے بھی ساتھ لے چلو، دریا بولا۔ ویسے تو میں اکیلا ہی کافی تھا، لیکن تمہارا دل بھی توڑنا نہیں چاہتا۔ پھس پھس میرے کان میں گھس۔ پل بھر میں سارا دریا بونے کے کان میں جا گھسا۔ سارا دن ساری رات سفر کرنے کے بعد بونے صاحب بادشاہ کے محل جا پہنچے اور بھرے دربار میں بادشاہ کو للکارا، اے ظالم بادشاہ، تو میری بونی کو جنگل سے الفاٹے لایا ہے، میں تجھ سے جنگ کرنے آیا ہوں، ہمت ہے تو میدان میں آ۔ بونے کی بات سن کر بادشاہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ تو میرے ساتھ جنگ کرے گا؟ ہاں ہاں، تیرے لیے تو میری پالتو مرغیاں ہی کافی ہیں۔ سپاہیوں، اس گستاخ کو مرغیوں کے باڑے میں ڈال دو، وہ ٹھونگی مار مار کر اس کو نوچ لیں گی۔ بڑی بڑی مرغیاں اپنی تیز اور نوکیلی چونچیں لے کر بونے کی طرف بڑھیں۔ بونے کو یاد آیا کہ اس کے ساتھ بلیاں بھی آئی تھیں۔ جھٹ سے کان کو ہلاتے ہوئے بولا، اس جنگ میں ہوگی جیت ہماری، چل رے بلی تیری باری۔ بس بھائی، بلیوں کی فوج کے تو مزے آ گئے۔ 1 منٹ میں ساری مرغیاں کھا گئیں۔ اگلی صبح بادشاہ نے دربانوں سے کہا کہ جاؤ اور اس بونے کی لاش اٹھا لاؤ، لیکن جب دربان ڈربے کے پاس پہنچے تو چیخیں مارتے واپس آئے۔ حضور، غضب ہو گیا، ساری مرغیاں مر گئیں اور بونا بڑے مزے سے ڈربے میں بیٹھا ہے۔ اچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ایسا کرو کہ اب اس کم بخت کو ہمارے ہاتھیوں کے استبل میں ڈال دو۔ جب بونے میاں ہاتھیوں کے استبل میں پہنچے تو ان کے تو ہوش اڑ گئے، لیکن پھر انہیں خیال آیا اس بھاری بھرکم چیز کو صرف ایک چھوٹی سی چیونٹی مار سکتی ہے۔ اس نے اپنا کان ہلایا اور بولا، اس جنگ میں ہوگی جیت ہماری، چل رے چیونٹی، تمہاری باری۔ یہ ساری چیونٹیاں ہاتھیوں کی سونڈوہے میں گھس گئیں اور سارے ہاتھی سر پٹخ پٹخ کے مر گئے۔ صبح جب دربان استبل میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بونے صاحب ایک مردہ ہاتھی پر بیٹھے مسکرا رہے ہیں۔ دربان بھاگے بھاگے بادشاہ کے حضور پہنچے اور بولے، لگتا ہے بادشاہ سلامت، وہ کوئی جادوگر ہے، سارے ہاتھی مر گئے اور وہ زندہ ہے۔ بادشاہ بولا، ناممکن، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کرو کہ اس بونے کو ہمارے تخت سے باندھ دو۔
ہم اسے اپنی تلوار سے خود ہلاک کریں گے۔ بونے میاں تو اس موقع کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے اپنا کان ہلایا اور بولے، اس جنگ میں ہوگی جیت ہماری، چل رے دریا تیری باری۔ اور چاروں طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ بادشاہ اور اس کے درباری ڈوبنے لگے۔ خدا کے لیے بونے میاں، اس پانی کو روکو نہیں تو ہم سب ڈوب کر مر جائیں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری بونی تم کو واپس دے دوں گا۔ سارا پانی واپس اس کے کان میں چلا گیا۔ بادشاہ نے جلدی سے بونی کو اس کے حوالے کیا، اور بونے میاں فاتحانہ انداز میں بادشاہ کے محل سے رخصت ہوئے۔